ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پر اعتبار کر کے، مگر پھر بھی سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا۔ حیا اٹھو۔ فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ لطیف نے جینز پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی جس پر کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ السلام علیکم، سائلنٹ پین وسپرز میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں نمر احمد کا ناول جنت کے پتے۔ گزشتہ قسط ہم نے ختم کی تھی، بس اتنی سی بات تھی۔ اس کا سانس گھٹا، نہ دل تنگ ہوا، نہ ہی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ سب ویسا ہی تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اناطولیہ کے بازار میں چہل قدمی کرتے، گورسل کی نشست سے کھڑکی کے باہر دیکھتے، سمانجی کے کیمپس میں واپس بس سے اترتے، ہر جگہ اس نے لوگوں کو، دیواروں کو، منظر کو کھوجنے کی صحیح کی۔ کیا کوئی فرق پڑا تھا؟ مگر اسے احساس ہوا کہ سب ویسا ہی تھا۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ڈاکٹر شائستہ کا پہنایا نقاب اتار سکتی، سو وہ استنبول میں اسی نقاب کے ساتھ لمحے بتاتی رہی، پر کہیں کوئی گھٹن، کوئی تنگی نہ تھی۔ انسان دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، نہ کہ ناک، رخسار، تھوڑی یا پیشانی سے، سو ان کے ڈھکے ہونے کے باوجود منظر وہی رہتا ہے، پھر کیسی پریشانی۔ لیکن پھر بھی اسے عجیب سی خفت ہو رہی تھی، باوجود اس کے حالے کا انداز ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔ ڈورم کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے حسین اور معتصم اترتے دکھائی دیے۔ حسین بس لمحے بھر کو ٹھٹکا تھا، پھر دونوں مسکرا کر سلام کرتے نیچے اتر گئے۔ سب پہلے جیسا تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور وہ ستائی نہ جائیں۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی کتاب پر جھکی، ذہنی طور پر ابھی تک اسی ہال میں تھی جہاں شیشے کی دیواروں سے پرندے ٹکرا جایا کرتے تھے۔ جب واپسی کے وقت پس منظر میں کسی نے یہ آیت چلا دی تھی تو وہ اس کے ٹرانس سے باہر ہی نہ آ سکی تھی۔ اسے لگا وہ کبھی اس کے اثر سے نہیں نکل سکے گی۔ لمحے بھر میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ آج تک حجاب یا نقاب کیوں نہیں پہن سکی تھی، باوجود اس کے کہ تایا، ابا اور روحیل بھی اسے بہت تاکید کرتے تھے۔ وہ یہ نہیں کر سکی، اس لیے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنی کہی، کبھی اللہ کی بات سنائی ہی نہیں۔ جبر کی طرح اپنی بات مسلط کرنی چاہیے، اور اکثر باپ بھائی یہی تو کرتے ہیں، اپنی ہی کہتے رہتے ہیں، پھر شکایت کرتے ہیں کہ بچیاں مانتی کیوں نہیں ہیں۔ کبھی اللہ کی سنوا کر تو دیکھتے۔ پھر علم ہوتا کہ مسلمان لڑکی چھوٹی ہو یا بڑی، نرم ٹہنی ہو یا سخت کانچ، دل اس کا ایک ہی ہوتا ہے، وہ دل جو اللہ کی سن کر جھک ہی جاتا ہے۔ پھر کسی وعظ، تقریر یا درس کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ بیوقدا کے ساحل پر لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا تھا، راہداریاں تاریک تھیں، صرف دوسری منزل کی اسٹڈی میں نیم روشنی چھائی تھی۔ اندر ایک مدھم سا بلب جل رہا تھا، یا پھر میز پر کھلا پڑا عبد الرحمن کا لیپ ٹاپ۔ البتہ وہ اسکرین کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ ریوالونگ چیئر کی پشت پر سر گرائے سوچتی نگاہوں سے چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی دونوں سونے کی انگوٹھیاں اور موٹے فریم کے گلاسز میز پہ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھے تھے۔ بے خیالی میں اس نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ کی ڈبیا اٹھائی، اسے دیکھا اور پھر ذرا کوفت سے واپس میز پر پھینک دیا۔ اس سگریٹ نوشی سے اسے چھٹکارا لے لینا چاہیے تھا اب تک، بلکہ اور بھی بہت چیزوں سے۔
اس نے آنکھیں بند کر لیں اور انگلیوں سے کنپٹیوں کو دھیرے دھیرے مسلنے لگا۔ اس کے سر میں کافی دیر سے درد تھا، شاید بہت سوچنے کے باعث اعصابی دباؤ۔ اس نے نفی میں سر جھٹکا۔ اس کے اعصاب بہت مضبوط تھے اور وہ کبھی بھی اس قسم کے دباؤ سے نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا۔ ویسے بھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، ہر شے حسب منشا جا رہی تھی۔ جو تاش کے پتوں کا گھر اس نے بنا رکھا تھا وہ اپنے آخری مراحل میں تھا۔ کامیابی بہت نزدیک تھی، جو وہ چاہتا تھا سب ویسے ہی ہو رہا تھا، مگر اب اسے زیادہ توانائی اور زیادہ احتیاط کی ضرورت تھی۔ پچھلی دفعہ کھیل آخری مرحلے میں بگڑ گیا تھا، ہر شے دھپ سے اس پر آ گری تھی، اور وہ بھی اس دوست کے طفیل۔ دوست دھوکہ دے، اس سے بڑھ کر تکلیف دہ شے کوئی نہیں ہوتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اذیت ناک دن اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے تھے۔ اپنے قابل سے قابل دوستوں اور جاننے والوں کو چھوڑ کر وہ اس قابل نفرت آدمی کے پاس گیا تھا مدد کے لیے، اور اس نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ عبد الرحمن نے تلخی سے سر جھٹکا۔ اس وقت کم از کم وہ اس واقعے اور اس شخص کو یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جس نے اس کی پیٹھ پر چھرا گھونپا تھا۔ اللہ ضرور اسے موقع دے گا کہ وہ اس سے اپنا انتقام لے، اور وہ کبھی وہ موقع ضائع نہیں کرے گا۔ اس نے قسم کھا رکھی تھی، مگر اس وقت اسے وہ سب بھلا کر ان مواقع پر توجہ مرکوز رکھنی تھی جو اس کے سامنے تھے۔ عبد الرحمن نے کبھی موقعوں کا انتظار نہیں کیا تھا، اس نے موقع ہمیشہ خود پیدا کیے تھے اور پھر اپنے کام نکلوائے تھے۔ اب بھی وہ یہی کر رہا تھا، مگر اس سب سے پہلے اسے اس چھوٹے سے مسئلے کو پائے تکمیل تک پہنچانا تھا جو 4-5 ماہ قبل اس نے خود کھڑا کیا تھا۔ گو کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوئی تھی جیسے اس نے سوچا تھا۔ بڑی غلطی ہوئی اس سے ہاشم پر اعتبار کر کے، مگر پھر بھی سب کا اختتام ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا تھا، جیسے اس نے پلان کیا تھا، جیسے دیمت فردوس نے مشورہ دیا تھا۔ ایک اتفاقیہ موقع اسے مزید پیدا کرنا تھا۔ اس نے میز پہ رکھا اپنا فون اٹھایا اور فون بک کھولی۔ وہ نمبرز کبھی لوگوں کے اصل نام سے محفوظ نہیں کرتا تھا، یہ نمبر بھی اس نے ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اس نمبر پر میسیج لکھنے لگا۔ 26 مئی سے اسپانجی میں امتحانات کا موسم چھا گیا۔ اس کھٹ موسم کو 9 جون تک جاری رہنا تھا۔ ٹاکسم کا مجسمہ، استقلال جدیسی کے چکر، جواہر کی شاپنگ اور پزل باکس کی پہیلیاں، اسے سب بھول گیا تھا۔ ادالار میں رکنے کے باعث ہونے والا نقصان تو وہ پورا کر چکی تھی، مگر یہاں صرف پاس نہیں ہونا تھا بلکہ ڈسٹنکشن لینی تھی۔ اس کا رزلٹ برا ہوا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی ناکامی ہوگی، اور رزلٹ اچھا آیا تو پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہوگی۔ وہ حیا سلیمان کو بھلا کر صرف اور صرف پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹ رہ گئی تھی۔ 31 مئی کی صبح استنبول پر کسی قہر کی طرح نازل ہوئی تھی۔ وہ رات دیر تک پڑھنے کے بعد فجر کے قریب سوئی تھی کہ آج چھٹی تھی، مگر صبح ہی صبح حالے کسی آندھی طوفان کی طرح ڈورم میں بھاگتی آئی تھی۔ حیا، حیا اٹھو! وہ حالے کے زور زور سے پکارنے پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نیچے اپنے بینک کی سیڑھی کے ساتھ کھڑی حالے کے حواس باختہ چہرے کو دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے نیچے اتری۔ حیا! حالے کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ حیا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پکڑے جو سر دھو رہے تھے۔ حالے! حیا! فریڈم فلوٹیلا جو غزہ جا رہا تھا، اسے روک دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا ہے، پتہ نہیں کتنے فلسطینی اور ترک مارے جا چکے ہیں۔ اللہ! اس نے بے اختیار دل پر ہاتھ رکھا۔ مگر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بحری جہازوں میں تو خوراک تھی، دوائیاں تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں اسلحہ تھا اور دہشت گرد بھی، پھر انہیں پوچھنے والا کون ہے؟ خدایا! معتصم وغیرہ تو بہت پریشان ہوں گے، ان کے تو دوست بھی تھے مسافر بردار جہاز میں۔ اسے بے اختیار یاد آیا۔
ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، چلو جلدی کرو۔ اس نے جلدی جلدی بال جوڑے میں لپیٹے اور لباس بدل کر اسکارف لپیٹ کر اور نقاب نفاست سے سیٹ کر کے وہ حالے کے ساتھ باہر آ گئی۔ کامن روم کے رستے میں اس نے موبائل چیک کیا تو ادھر رات کے کسی ایک پہر ترک موبائل نمبر سے ایک پیغام آیا ہوا تھا، میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP، جہنم میں جائے ARP۔ وہ اس وقت اس پریشانی میں ARP کے سرپرائز کے بارے میں کہاں سوچتی۔ کامن روم میں 5 فلسطینی لڑکے چپ چاپ بیٹھے تھے، میز پر لیپ ٹاپس کھلے پڑے تھے اور موبائل ہاتھوں میں لیے وہ سب اپڈیٹس کے منتظر تھے۔ ان کے چہرے دیکھے تو وہ افسوس کے سارے الفاظ بھول گئی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ اور حالے خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ آئی ایم سو سوری معتصم۔ اس کے کہنے پر معتصم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکی سی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر کو جنبش دیا اور دوبارہ اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کی تکلیف محسوس کر سکتی تھی، بلکہ نہیں، وہ کیسے محسوس کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ خود کو ان کی جگہ پر رکھے۔ وہ تصور کرے کہ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں میچ کر سوچا، اگر خدا نہ خواستہ اسلام آباد میں جنگ جاری ہو، پورا شہر اپنے گھروں میں محصور ہو، اس کے گھر والے بیمار اور زخمی ہوں، اور پھر وہ ادھر ترکی سے ایک فلوٹیلا پر انہیں دوائیاں اور خوراک بھیجے، مگر وہ فلوٹیلا کراچی کے ساحل پر روک لیا جائے، اس میں سوار کچھ لوگوں کو مار دیا جائے اور اس کے گھر والے تڑپ رہے۔ ہاں، اس نے تکلیف سے آنکھیں کھولیں۔ اب وہ محسوس کر سکتی تھی، جب تک اپنے ملک اور اپنے گھر پر بات نہ آئے کسی دوسرے کا درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ کامن روم کا دروازہ کھول کر ٹالی اندر داخل ہوئی۔ حیا اور حالے نے ایک دم اسے دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ٹالی چلتی ہوئی سامنے آئی، وہ لڑکوں کو دیکھ رہی تھی، مگر لڑکوں میں سے کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ معتصم، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ معتصم اپنے جوتوں کو دیکھتا رہا، اس نے جیسے سنا ہی نہیں تھا۔ حسین؟ وہ حسین کے قریب صوفے پر بیٹھی۔ اس کا بیٹھنا گویا کسی کرنٹ کا جھٹکا تھا۔ حسین تیزی سے اٹھا، ساتھ ہی چاروں لڑکے اٹھے اور وہ اکٹھے باہر نکل گئے۔ ٹالی لب کاٹتے ہوئے انہیں جاتے دیکھتی رہی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ دن اس کی اور ان فلسطینیوں کی مثالی دوستی کا آخری دن تھا۔ ان کے نکلتے ہی دوسری طرف سے لطیف کمرے میں داخل ہوا۔ آہٹ پر ٹالی اور ان دونوں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لطیف نے جینس پر سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، جس پر کالے مارکر سے نمایاں کر کے لکھا تھا، شیم آن یو اسرائیل۔ ٹالی نے وہ تحریر پڑھی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حالے زیر لب مسکرائی اور حیا کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرائی۔ ٹالی، ٹرسٹ می، یہ صرف لطیف ہاتھ اٹھا کر اب بہت ہی دھیمے انداز میں ٹالی کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی یہ تحریر صرف اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج کے لیے تھی۔ اسے ٹالی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس سے ناراض تھا۔ ٹالی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں سنتی رہی۔ لطیف کیتھولک تھا، ڈچ تھا، وہ یہ سب کہہ سکتا تھا، مگر فلسطینیوں کی بات اور تھی۔ جو انہوں نے کیا حالے اور حیا کو بالکل درست لگا تھا۔ وہ ماتم کا دن تھا، گو کہ یونیورسٹی میں سارے کام معمول کے مطابق ہو رہے تھے، مگر در و دیوار پہ چھایا سوگ اور اذیت دل کو کاٹتی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، کس سے انصاف مانگیں۔ ہٹلر کہتا تھا میں چاہتا تو تمام یہودیوں کو مار دیتا، مگر میں نے بہت سوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا جان سکے کہ میں نے ان کے بھائی بندوں کو کیوں مارا تھا۔ اور اس جیسی بہت سی دوسری کہاوتیں اسٹوڈنٹس اپنی اپنی شرٹس پر لکھ کر پہنے گھوم رہے تھے۔ وہ اور حالے بھی سارا دن سناٹے میں ڈوبی راہداریوں میں بے مقصد چلتی رہی تھی۔ پاکستان میں اپنے لاؤنج میں بیٹھے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی پہ فریڈم فلوٹیلا کی خبر دیکھنا اور افسوس کر کے چینل بدل دینا اور بات تھی، مگر ترکی میں رہ کر اس ساری اذیت و تکلیف کا حصہ بننا دوسری بات تھی۔ وہ اینکر پرسن طلعت حسین کا شو کبھی بھی نہیں دیکھتی تھی، مگر یہ بات کہ وہ ابھی ان سینکڑوں لوگوں کے ساتھ قید تھے بہت دل دکھانے والا تھا۔ وہ 6 جہاز تھے، 3 کارگو اور 3 مسافر بردار۔
یہ سب مختلف جگہوں سے آ کر مرمرہ میں ایک مقام پر اکٹھے ہوئے تھے۔ وہاں سے یہ پورا فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن ہوا تھا تاکہ غزہ کے محصورین کو امداد پہنچا سکے۔ جب فلوٹیلا غزہ کے قریب پہنچا تو اسرائیلی فوج نے جہازوں پر حملہ کر دیا، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے اور باقی سب قید۔ دوپہر میں وہ اور حالے باہر سبانجی کے کیفے کے فوارے کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھی چارٹس اور پلے کارڈز بنا رہی تھیں۔ انہوں نے سنا تھا کہ پورا استنبول سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ سبانجی شہر میں نہیں بلکہ دور مضافات میں تھی، سو ان کا ارادہ بھی آج جا کر اس احتجاج میں شامل ہونے کا تھا۔ مئی کی آخر کی دھوپ فوارے کے پانی سے ابل رہی تھی۔ وہ کوہنیاں میز پر ٹکائے سر جھکائے پوسٹر میں رنگ کر رہی تھی۔ اسکارف کے ایک پلو سے نفاست سے کیا گیا نقاب اس کے چہرے کا حصہ بن گیا تھا۔ صرف بڑی بڑی سیاہ آنکھیں نظر آتی تھی جو پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انسان ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بھی اب وہ والی حیا سلیمان نہیں رہی تھی جو 4 ماہ قبل ترکی آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے بدلتی جا رہی تھی۔ ایک ثانیے کو اس کا ذہن صبح آئے پیغام کی جانب بھٹک گیا۔ کون سا سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ خیر، عبد الرحمن کی ہر بات ہی سرپرائز ہوتی تھی۔ اب تو اس نے حیران ہونا بھی ترک کر دیا تھا۔ پلے کارڈز اور پوسٹرز لپیٹ کر جب وہ کامن روم میں آئیں تو سینڈرا، چیری اور سارا کتابیں گود میں رکھے ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ حالے میز پر رکھے اپنے بیگ میں کچھ چیزیں ڈال رہی تھی اور فلسطینی لڑکے بھی افراتفری کے عالم میں آ جا رہے تھے۔ سب کو احتجاج کے لیے استنبول جانا تھا۔ کیا تم لوگ آؤ گے سارا؟ اس نے ٹی وی میں مگن تینوں لڑکیوں کو مخاطب کیا۔ نہیں، سارا نے اسکرین پہ نگاہیں جمائے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ چیری اور سینڈرا نے تو اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ اسی طرح کھڑی ٹکر ٹکر ان کے چہرے دیکھے گئی۔ حالے اور فلسطینیوں کے ساتھ سامان پیک کروانے اور احتجاجی شرٹس پہن کر اس کاروان میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ترک سٹوڈنٹس بھی آ گئے تھے۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو گرمی سردی ہر موسم میں منی اسکرٹس میں ملبوس ہوتی تھیں۔ وہ لڑکے جن کا دین مذہب سے کوئی دور دور کا واسطہ بھی نہ تھا، کانوں میں بالی اور قابل اعتراض تصاویر والی شرٹس اور جین پہننے والے سب ایک ہو گئے تھے۔ مگر وہ لڑکیاں چیری، سارا اور ٹالی، وہ جن کے ساتھ حیا اور ڈی جے رات کو گھنٹوں باتیں کرتی تھیں، جو ساتھ کھاتی پیتی، سوتی جاگتی، ہنستی بولتی تھیں، اب وہی لڑکیاں اجنبی بنی بیٹھی تھیں۔ یہ لوگ کیوں نہیں چل رہے؟ سب واضح تھا۔ پھر بھی اس نے الجھن بھرے انداز میں حالے سے دھیرے سے پوچھا۔ حالے نے سارا والی بے نیازی سے شانے اچکائے۔ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے حیا۔ وہ بالکل چپ کھڑی رہ گئی۔ ان 4 ماہ میں انہیں ترک، پاکستانی، فلسطینی، نارویج، ڈچ، چائنیز، اسرائیلی اور ایسے ہی درجنوں تفریقات میں بانٹا گیا تھا، مگر آج قومیت کے سارے فرق مٹ گئے تھے۔ یہودی، عیسائی، بدھسٹ سب ایک طرف ہو گئے تھے اور مسلمان سٹوڈنٹس ایک طرف۔ اور وہ بھی کن سرابوں کے پیچھے دوڑا کرتی تھی۔ اسے بھی کن لوگوں کا لباس، کن کا رہن سہن اچھا لگتا تھا۔ انجم باجی، جاوید بھائی سمیت وہ سب جب ٹاکسم پر پہنچے تو 5 منٹ کے لیے معذرت کر کے تیزی سے استقلال اسٹریٹ کی طرف چلی آئی۔ اسے جہان کو بھی اپنے ساتھ لینا تھا۔ جتنے زیادہ مسلمان ہوں اتنا بہتر تھا۔ برگر کنگ پر معمول کی گہما گہمی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کی میزوں سے ہٹ کر اندر جانے والے دروازے میں داخل ہو گئی۔ کچن میں ایک ترک لڑکی اور ایک نیا لڑکا کام کر رہے تھے۔ دونوں شیف تھے۔ سلام، جہان کہاں ہے؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے لڑکے کو مخاطب کیا۔ وہ ابھی تو یہیں تھا، گوشت کاٹ رہا تھا۔ اب شاید لڑکے نے مڑ کر ایک دوسرے دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید ڈریسنگ روم میں ہو یا باتھ روم میں۔ اسی پل ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا۔ جہان اندر داخل ہو رہا تھا۔ یوں کہ سر جھکائے وہ آنکھوں کو انگلیوں سے رگڑ رہا تھا۔ جہان، اس نے پکارا تو جہان نے چونک کر گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھیں بھیگی اور سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بمشکل مسکرایا اور سلیب کی طرف آیا۔ السلام علیکم، تم کب آئی؟
وہ اس سے نظر ملائے بغیر گردن جھکا کر گوشت کی ٹرے اٹھانے لگا۔ ابھی تم ٹھیک ہو؟ وہ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ہاں، بس پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں تھوڑی جلن ہو رہی تھی تو ابھی منہ دھونے گیا تھا۔ اتنی لمبی وضاحت، وہ بھی جہان دے؟ اور پیاز؟ اس نے ارد گرد دیکھا، پیاز تو کہیں نہیں تھے۔ تم بتاؤ کیسے آئی؟ وہ ہاں، ہم اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے جا رہے ہیں، فریڈم فلوٹیلا پر حملے کے خلاف۔ تم چلو گے؟ پروٹیسٹ؟ کیوں؟ ان بحری جہازوں میں اسلحہ نہیں تھا؟ اسلحہ؟ نہیں جہان، ان میں دوا اور خوراک تھی۔ اس نے اچنبھے سے جہان کو دیکھا۔ کیا وہ اتنا بے خبر تھا؟ یہ تو تم کہہ رہی ہو، اسلحہ نہ ہوتا تو اسرائیلی کیوں روکتے اسے؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے گوشت کے قطلے کھٹا کھٹ کاٹ رہا تھا۔ جہان، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کو کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ یہ ان کی آپس کی جنگ ہے حیا۔ یہ فلسطینی بھی اتنے سیدھے نہیں ہوتے۔ یہ جہاد وغیرہ کچھ نہیں ہوتا، سب دہشت گردی کی قسمیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ فلوٹیلا کو واقعی ناجائز روکا گیا ہو، مگر ہمیں فلسطینیوں سے زیادہ فلسطینی بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے جہان۔ یہ کیسے ہمارا مسئلہ نہیں ہے؟ ہمارے ریجن کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا ریجن ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی تھا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی رہے گا۔ اسے ہماری قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور پلیز تم اس محمد بن قاسم ایرا کی رومانس سے نکل آؤ۔ وہ بہت بیزاری سے گردن جھکائے کام کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ کیسا جہاد ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بندوق اٹھائے نکل پڑو؟ جہاد تو وہ ہوتا ہے جو ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے مشقت کر کے روزی کماتا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اس ریسٹورنٹ میں میرے ورکرز کرتے ہیں۔ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ بہرحال میں تم سے متفق نہیں ہوں، اور اگر تم غلط ہو کر اتنے پر اعتماد ہو سکتے ہو تو میں صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ ہوں؟ وہ تلخی سے کہہ کر پلٹ گئی۔ جہان نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا، پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ مسلمان اسٹوڈنٹس کا دوسرے ترک باسیوں کے ساتھ اسٹریٹ میں پروٹیسٹ جاری تھا۔ پلے کارڈ اور بینرز اٹھائے وہ نعرے بلند کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک شخص زور سے پکارتا تھا، ڈاؤن ود، تو باقی لوگ ہم آواز ہو کر اسرائیل چلاتے تھے۔ ہر طرف ڈاؤن ود اسرائیل کے نعرے کی گونج تھی۔ پاکستان میں ایسے مظاہروں میں عموماً مردوں عورتوں کے درمیان تفریق سی ہوتی تھی، مگر ترکی میں دونوں صنف اکٹھے ہی ریلی میں چل رہے تھے۔ یوں بہت بچ بچ کر چلنا پڑتا، مگر اس کا ذہن ابھی تک جہان میں اٹکا تھا۔ ہر ایک کے سیاسی تجزیات الگ ہوتے ہیں، سب کو اپنی راہ رکھنے کا حق ہے۔ پھر اسے کیوں بار بار رونا آ رہا تھا؟ اور وہ کیوں بار بار اپنے آنسو پہ مشکل روک رہی تھی؟ وہ اسرائیلی ایمبیسی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکے۔ معتصم کا وعدہ پورا نہ ہو سکا، مگر ان کا احتجاج شاندار رہا۔ اگلے روز اس کا پیپر تھا۔ وہ بے دلی سے تھوڑا بہت پڑھ کر جلدی سو گئی، اور پھر صبح منہ اندھیرے اٹھ کر کتابیں لیے جھیل پر آ گئی۔ ہر سو نیلا اندھیرا چھایا تھا۔ جون شروع ہو چکا تھا، مگر اس وقت بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ گرمی صرف دن میں ہوا کرتی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی اور گھٹنوں پر کتابیں رکھ لی۔ ہوا کے باعث شال سر سے پھسل کر گردن کی پشت پر جا ٹھہری۔ دور دور تک کوئی نہ تھا، وہ وہاں اکیلی تھی۔ رونا تو اسے رات سے ہی آ رہا تھا، مگر اب اس میں شدت آ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے بے آواز آنسو بہاتی رہی۔ گھر، اماں، ابا، روہیل سب بہت یاد آ رہے تھے۔ دفعتاً اس کا فون بجا۔ اس نے گھاس پر رکھا موبائل اٹھایا۔ جہان کالنگ۔ اس وقت؟ خیریت؟ وہ حیران ہوئی۔ جہان، کیا ہوا؟ وہ زکام زدہ آواز میں ذرا پریشانی سے بولی۔ تم جاگ رہی ہو؟ آج تمہارا پیپر ہے نا؟ ہاں، میں جھیل پہ ہوں۔ تم کہاں ہو؟ ایک کام سے قریب میں آیا تھا، بس تم رکو، میں آ رہا ہوں۔ حیا نے موبائل بند کیا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا غیر متوقع رویہ رکھنے والا شخص نہیں دیکھا تھا۔ ہیلو۔ چند ہی منٹ بعد وہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔
جینز اور چاکلیٹ کلر ٹی شرٹ میں وہ بہت تر و تازہ لگ رہا تھا۔ تم اتنی صبح کیسے؟ یہاں مجھے قریب میں پہنچنا تھا 7 بجے تک، سوچا جلدی آ جاؤں تاکہ پہلے تم سے مل لوں۔ مجھے لگا تم کل مجھ سے ذرا ناراض ہو گئی تھی۔ وہ اسی کے انداز میں اکڑوں بیٹھا اب جھیل کے پانی کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی پانی ہی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ حیا، ایک بات کہوں، کبھی بھی اپنے قرابت داروں سے ان کے پولیٹیکل ویوز کے باعث ناراض نہیں ہوتے۔ وہ بہت نرمی سے دھیمے انداز میں سمجھا رہا تھا۔ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہر شخص کے رویے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ جب تک آپ کسی دوسرے کی جگہ پہ کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے آپ کی سمجھ میں پوری بات نہیں آ سکتی۔ ہر کہانی کی ایک دوسری سائڈ ضرور ہوتی ہے۔ اس نے چہرہ موڑ کر حیا کو دیکھا۔ اب بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ یوں ہی۔ وہ فوراً نگاہ چرا کر پانی کو دیکھنے لگی۔ بس گھر یاد آ رہا تھا۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے، اور اگر وہ نہ سہنا چاہے، آخر کیوں انسان کو سہنا پڑتا ہے سب کچھ؟ زندگی آسان کیوں نہیں ہوتی جیہان؟ اس کی آنکھیں پھر سے بھیگ گئیں۔ وہ ابھی تک پانی کو دیکھ رہی تھی جو چمک رہا تھا، جیسے نیلے آسمان پہ چاندی کے تھال کی طرح کے چاند سے قطرہ قطرہ چاندی پگھل کر جھیل کی سطح پر گر رہی تھی۔ اب بھی تمہاری اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسے جتنا انجوائے کر سکتی ہو کرو، کیونکہ اس کے بعد زندگی اپنا نقاب اتار پھینکتی ہے اور چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ لمحے بھر کو چاندی کی تہ جھیل کی سطح سے پھیل کر سارے سبزہ زار پر چڑھتی گئی۔ وہ ہر شے کو چاندی بنا گئی اور وہ دونوں بھی چاندی کے مجسمے بنے رہ گئے، چمکتے ہوئے سلور مجسمے۔ ہماری شادی ہو نہیں چکی؟ وہ تو ہمارے بڑوں نے کی تھی، اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے جانتی ہو، میں کوئی ہر وقت ہنستا مسکراتا آدمی نہیں ہوں۔ میں جانتا ہوں میں بعض دفعہ بہت سخت ہو جاتا ہوں اور تب تمہیں میں بہت برا لگتا ہوں، مجھے پتہ ہے، مگر میں ایسا ہی ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہ لو گی؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حیا نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ استنبول میں ہر حالات میں رہنے کو تیار ہوں میں، اللہ نہ کرے جو ہم یہاں رہیں۔ وہ ایک دم بالکل غیر ارادی طور پر چونک کر بولا۔ چاندی کے دوسرے مجسمے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ یوں ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے مجسمے نے گردن موڑ لی۔ تمہیں پھپھو نے کب بتایا کہ ہم؟ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی۔ وہ کیوں بتاتی؟ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور 8 سال کے بچے کا حافظہ اچھا خاصا ہوتا ہے، مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا۔ میں سمجھی تھی کہ تمہیں نہیں پتہ۔ بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ زبان بھی چاندی بن چکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ہر کسی سے معذرت کرنے آ جاتا ہوں یا ہر لڑکی کو ڈنر کے لیے لے جاتا ہوں؟ وہ ذرا خفگی سے اس معذرت کا حوالہ دینے لگا جب اس نے اس کا جنجر بریڈ ہاؤس توڑا تھا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے لیے بہت خاص ہو، بس میرے کچھ مسئلے ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں تو ہم اپنی زندگی شروع کریں گے۔ چاندی کی تہ اب سبزہ زار کے دہانوں سے پھیلتی ڈورم بلاکس پر چھاتی جا رہی تھی۔ پوری دنیا، زمین، آسمان، سب چاندی بنتا جا رہا تھا۔ حیا، ہمارے بہت مسئلے رہے ہیں، مگر میری ماں، ہم انہیں ٹھیک کر لیں گے۔ وہ زخمی انداز سے مسکرایا۔ ہم ہمیشہ سے ساتھ مل کر اپنے مسئلے ٹھیک کرتے آئے ہیں۔ ہم نے بہت اذیتیں کاٹی ہیں، بہت دکھ اٹھائے ہیں، مگر میری ماں بہت مضبوط عورت ہیں، بہت نڈر، بہت بہادر۔ انہوں نے ساری زندگی بوتیکس کے لیے کپڑے سی کر مجھے کسی قابل بنایا ہے۔ وہ اب بھی یہ کام کرتی ہیں، مگر انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ وہ اپنے مسئلے کسی سے بیان نہیں کرتی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اتنی ہی مضبوط اور بہادر بن جاؤ۔ وجی مجسمہ اٹھ کھڑا ہوا تو چاندی کا خول چٹکا۔ سبزہ زار پہ چڑھے ورق میں دراڑیں پڑ گئیں۔ میں چلتا ہوں، تم اچھا سے ایگزامز دو اور اگر لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا۔
ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ جانے کے لیے مڑ گیا۔ وہ بھیگی آنکھوں اور نیم مسکان سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ چاندی کے ٹکڑے ٹوٹ ٹوٹ کر جھیل کے پانی میں گم ہو رہے تھے۔ چاند اب سرخ نارنجی روشنی کے نقطوں میں ڈر کر بادلوں کی اوٹ میں تیرنے لگا تھا۔ فسوں ختم ہو چکا تھا، حقیقی دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ 6 جون کو جب تک اسرائیل نے سارے قیدی رہا کر دیے تب تک سبانجی اور استنبول میں غم و غصے کی فضا چھائی رہی۔ قیدیوں کی رہائی کے لیے مظاہرے، طیب اردگان کے سخت بیانات اور فلسطینی اسٹوڈنٹس کا تناؤ، اور بھی بہت کچھ ہوا جو ہماری کہانی کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ بہرحال ماوی مرمرا اور فریڈم فلوٹیلا کی پریشانی ختم ہوئی تو سب ایگزامز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ امتحان بھی اسی لمبے اسکرٹ، فل سلیو بلاؤز اور سکارف سے کیے گئے نقاب میں دیتی گئی، اور اب اسے اپنے چہرے کی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے اور سینے سے فائل لگا کر بازو لپیٹے وہ سر اٹھا کر بہت اعتماد سے جب سمانجی کی راہداریوں میں چلتی تو اسے ٹالی اور اس کے دوستوں کی آوازوں کی پرواہ نہ ہوتی۔ ٹالی ابھی بھی اسے استہزائیہ انداز میں عربک باجی کہتی تھی۔ عرب باجی یہ اردو والا باجی ہی تھا کہ ترکوں کا سی جیم کی آواز سے پڑھا جاتا تھا۔ البتہ ٹالی اور فلسطینی لڑکوں کے درمیان فریڈم فلوٹیلا کی کھینچی گئی لکیر ہنوز قائم تھی، گو کہ ڈی جی اپنی دلی خواہش کی تکمیل دیکھنے کے لیے زندہ نہیں تھی۔ 9 جون کو امتحان ختم ہوئے تو الوداعی دعوتوں کا آغاز ہو گیا۔ 50 ممالک کے ایکسچینج اسٹوڈنٹس میں سے کچھ آخری مہینے میں دوسرے ممالک جا رہے تھے، جبکہ کچھ ترکی میں ہی رہ رہے تھے۔ وہ عائشہ کے پاس بیو قدا جانا چاہتی تھی، مگر وہاں عبد الرحمن تھا اور ابھی کافی تو اسے یاد ہوگی۔ وہ بدلہ بھی لے گا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ بس چند دن ہیں، پھر وہ پاکستان چلی جائے گی تو نہ وہاں عبد الرحمن ہوگا نہ آوازیں کسنے والی ٹالی۔ وہاں اس کے حجاب کی عزت ہوگی۔ پہلی دفعہ اسے تایا فرقان کی نظریات برے نہیں لگے تھے۔ وہ ٹھیک ہی رم پر روک ٹوک کرتے تھے۔ ابا اور تایا کتنے خوش ہوں گے اس کے حجاب پہ، مگر نہیں، اسے ان کی خوشی سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ کسی کی ستائش کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہی۔ ستائش کے لیے اگر کوئی حجاب لے تو جلد ہی چھوڑ دے، کیونکہ یہ وہ کام ہے جس میں ریا ہو ہی نہیں سکتی۔ عائشہ نے اس کی بات پر ہنس کر کہا تھا۔ وہ اتنے دن بعد آج بیو قدا آئی تھی اور اب وہ تینوں ساحل کنارے ایک اوپن ایئر کیفے میں بیٹھی تھی۔ اس سے قبل وہ ان دونوں بہنوں کے ساتھ حلیمہ آنٹی کی طرف بھی ہو آئی تھی۔ آنٹی عثمان انکل اور سفیر کے ساتھ کہیں نکل رہی تھی، بس دروازے پہ ہی کھڑے کھڑے سلام دعا ہو سکی۔ عثمان انکل ویسے ہی تھے، بھاری بھرکم اور خوش مزاج۔ ڈی جے کا افسوس کرنے لگے تو عادتاً بولتے ہی چلے گئے اور بہارے گل برے برے منہ بنا کر سنے گئی۔ ایک وہی تھی جو اپنے تاثرات نہیں چھپا سکتی تھی۔ سفیر سے البتہ بہارے اور عائشہ دونوں بور نہیں ہوتی تھیں۔ وہ اکثر اس کا ذکر کرتی تھی، اور اب حیا کی سفیر سے سرسری سی ملاقات بھی ہو گئی تھی۔ وہ 23-24 برس کا خوش مزاج سا لڑکا تھا، جیسا کہ یورپ میں مقیم پاکستانی لڑکے ہوتے ہیں۔ اس کی شادی اس کے والدین پاکستان میں زبردستی کرنا چاہتے تھے، اور یہ قصہ بہارے اتنی دفعہ دہرا چکی تھی کہ وہ حیا کے لیے اہمیت کھو چکا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا ہوٹل گرینڈ میں کام کرتے تھے، اور اس 10 منٹ کی ملاقات میں بھی چند ایک بار سفیر کے لبوں سے عبد الرحمن بھائی ضرور نکلا تھا۔ وہی ستائش، فخر سے نام لینے کا انداز جو ان دونوں بہنوں کا بھی خاصا تھا۔ پتہ نہیں ان سب کو عبد الرحمن میں کیا نظر آتا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک دفعہ سوچا کہ عثمان شبیر صاحب سے پوچھ لے کہ جہاز میں انہوں نے اگلی نشست پہ بیٹھی ترک عورت کو کیا کہا تھا کہ وہ خفگی سے واپس مڑ گئی تھی، مگر پھر اس نے جانے دیا۔ بعض باتیں ادھوری ہی رہیں تو بہتر ہوتا ہے، اور ریاکاری کی ایک پہچان ہوتی ہے حیا، عائشہ کہہ رہی تھی۔ بعض دفعہ بندے کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ دکھاوا کر رہا ہے، مگر ایسے کام کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس پر کبھی ثابت قدمی عطا نہیں کرتا۔ ساحل کے کنارے پر سیاحوں کا کافی رش تھا۔ بیو قدا استنبول والوں کا مری تھا۔ موسم گرما شروع ہوتے ہی سیاحوں کا رش لگ جاتا تھا۔
بھورے سرمئی پروں والے سمندری بگلے بھی ساحل کی پٹی کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے۔ بہارے کے ہاتھ میں روٹی تھی اور وہ بگلوں کی طرف اچھال رہی تھی۔ ایک ٹکڑا بھی زمین پہ نہ گرتا، بگلے فضا میں ہی اسے چونچ میں دبا لیتے۔ ثابت قدمی واقعی مشکل ہوتی ہے عائشہ۔ میری ساتھی اسٹوڈنٹس مجھ پہ آوازیں کس کر پوچھتی ہیں کہ میں نے اس سے بڑے سے اسکارف کے اندر کیا چھپا رکھا ہے۔ تم آگے سے کہا کرو خود کچھ بم چھپا رکھا ہے۔ بہارے نے اس کی طرف گردن جھکا کر رازداری سے کہا تھا، مگر اس کی بہن نے سن لیا۔ بری بات بہارے، عائشہ گل نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جب اچھی لڑکیاں کوئی فضول بات سنتی ہیں تو اسے باوقار طریقے سے نظر انداز کر دیتی ہیں۔ بہارے نے اتنی ہی خفگی سے سر جھٹکا اور روٹی کے ٹکڑے توڑنے لگی۔ خیر ہے بہارے، بس جولائی میں واپس چلی جاؤں گی اور وہاں نہ ترک حکومت کی سختی ہوگی نہ اسرائیلی تانے۔ میں ادھر پوری آزادی کے ساتھ حجاب لے سکوں گی۔ ضرور، مگر خندق کی جنگ میں ایک بنو قریظہ مل ہی جاتا ہے حیا۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے ابرو اٹھائے۔ جواباً عائشہ اپنے خاص انداز میں مسکرائی، جیسے اس کے پاس دکھانے کے لیے کوئی خاص جواہر ہوں۔ تم نے کبھی سوچا ہے حیا کہ آیت حجاب سورہ احزاب میں ہی کیوں آئی؟ اس نے جواب دینے کی بجائے ایک نیا سوال کیا۔ اس نے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ شاید اس لیے کہ یہ حکم غزوہ احزاب کے قریب ہی اترا تھا۔ یہ تو سب کو نظر آتا ہے حیا۔ میں تمہیں وہ سمجھاؤں جو سب کو نظر نہیں آتا؟ یقین کرو یہ گتھی تمہارے پزل باکس کی پہیلیوں سے زیادہ دلچسپ ثابت ہوگی۔ حیا لاشعوری طور پر کرسی پر ذرا آگے ہوئی۔ بہارے برے برے منہ بناتی روٹی کے ٹکڑے اچھال رہی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی کہ عائشہ سن لیتی، اور سب کے سامنے وہ ہمیشہ عائشہ کی وفادار رہتی تھی۔ لیکن اس نے قدیم لوک کہانی میں پڑھا تھا کہ مرمرا کے بگلے ان کہی باتیں بھی سن لیتے ہیں، سو اس نے دل ہی دل میں ان پھڑپھڑاتے بگلوں کو مخاطب کیا تھا۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، میری بہن کو لیکچر دینے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ کیا تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ اللہ چاہتا تو کسی اور سورہ میں یہ حکم نازل کر دیتا، یا اس سورہ احزاب کا کچھ اور نام رکھ دیتا، مگر یہی نام کیوں؟ ایک چھوٹے سے بگلے نے فضا میں ہی بہارے کا پھینکا ٹکڑا اچکا اور پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ گیا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے اوپر اڑتے دیکھا۔ کیا اس نے سنا تھا جو وہ اسے کہہ رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے احزاب کہتے ہیں گروہوں کو، اور احزاب دراصل غزوہ خندق کا دوسرا نام ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم یہ سارا واقعہ جانتی ہو کہ کس طرح مسلمانوں نے خندق کھودی، مگر پھر بھی میں تمہیں یہ دوبارہ سنانا چاہتی ہوں۔ میری بہن حیا کو بور کر رہی ہے۔ اگر عبد الرحمن ادھر ہوتا تو یہی کہتا، کیا تم نے اب سنا؟ مگر بگلے بس روٹی چونچوں میں دبا کر اڑ جاتے۔ تمہیں پتہ ہے مدینہ میں یہود کے ساتھ مومنین کا معاہدہ تھا کہ مدینہ پر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، مگر یہود تو یہود ہوتے ہیں۔ بنو قریظہ یہود کے گروہ نے اہل مکہ سمیت کئی گروہوں کو جا جا کر اکسایا کہ مدینہ پر حملہ کر دیں، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ یوں جب سارے گروہوں نے لشکر کی صورت مدینے کے باہر پراؤ ڈال دیا تو بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد کر گروہوں کے ساتھ جا ملا۔ عائشہ سانس لینے کو رکی۔ بہارے بگلوں کو بھول کر روٹی توڑنا چھوڑ کر عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ تب مسلمانوں نے اپنے دشمن کے گروہوں کے درمیان ایک بہت لمبی بہت گہری خندق کھود دی۔ سردی اور بھوک کی تکلیف واحد تکلیف نہیں تھی، اصل اذیت کسی حلیف کے دھوکہ دینے کی ہوتی ہے۔ باہر والے تو دشمن ہوتے ہیں، مگر جب کوئی اپنا بیچ جنگ میں چھوڑ کر چلا جائے وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب یہ گروہ محاصرے سے تنگ آ کر ایک عرصے بعد واپس چلے گئے اور بنو قریظہ خوف کے مارے اپنے قلعوں میں چھپ گئے تو ان کو سزا یہ ملی کہ ان کے ایک ایک مرد کو چن چن کر مارا گیا کہ یہ اللہ کا حکم تھا۔ جانتی ہو میں نے تمہیں اتنی لمبی کہانی کیوں سنائی؟ کیوں؟ حیا کی بجائے بہارے کے لبوں سے پھسلا۔ وہ اب ساری خفگی بلائے عائشہ کی طرف گھومی بیٹھی تھی، کیونکہ حجاب پہننا جنگ خندق کو دعوت دینا ہے۔ گروہوں کی جنگ میں حجابی لڑکی کو دل پہ پتھر باندھ کر اپنے گرد خندق کھودنی پڑتی ہے، اتنی گہری کہ کوئی پاٹنے کی جرت نہ کر سکے، اور پھر اسے اس خندق کے پار محصور رہنا پڑتا ہے۔
اس جنگ میں اصل دشمن اہل مکہ نہیں ہوتے، بلکہ اصل تکلیف بنو قریظہ سے ملتی ہے۔ یہ جنگ ہوتی ہی بنو قریظہ سے ہے، اور خندق کی جنگ کبھی بھی بنو قریظہ کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ عائشہ خاموش ہوئی تو کوئی سحر ٹوٹا۔ حیا نے سمجھ کر سر ہلایا۔ قرآن کی پہلی زیادہ دلچسپ ہوتی ہے، تم صحیح کہہ رہی ہو، مگر شکر ہے میری فیملی حجاب کی بہت بڑی حامی ہے۔ میرا ان سے ساری زندگی نقطہ اختلاف ہی یہی رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری اس جنگ میں کوئی بنو قریظہ نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ عائشہ نے مسکرا کر دعا دی تھی، مگر عائشہ بہارے کچھ کہتے کہتے الجھ کر رک گئی۔ ان دونوں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ قدرے مبہم سی تاثرات کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا ہوا بہارے؟ کچھ نہیں، بہارے سنبھل کر مسکرائی۔ اسے حیا کے سامنے عائشہ کا ہمیشہ وفادار رہنا تھا، لیکن بعد میں تنہائی میں وہ اسے بتائے گی کہ اس نے پوری پہلی حل نہیں کی۔ وہ احزاب کی پزل میں کچھ مس کر گئی تھی، وہ اصل نتیجہ نہیں جان سکی تھی، اور وہ تو کتنے سمنے کی بات تھی۔ بہارے نے ذرا غور کیا تو اسے سمجھ میں آ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں وہ بات بغلوں سے دہرائی، کیا تم نے اب سنا؟ کیا تم نے سنا؟ قریب ہی ساحل پہ پھدکتے بغلے نے ریت میں کچھ ڈھونڈنے کے لیے گردن جھکائی تھی۔ کیا یہ اسبات کا اشارہ تھا؟ بہارے گل سمجھ نہ سکی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اب ہم آپ کو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔